بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الآنیتی، باب ہے برتنوں کے احکام و مسائل کے بیان میں۔ کتاب الطہارہ بلوغ المرام سے ہم پڑھ رہے ہیں۔ پاکیزگی کے مسائل، طہارت کے مسائل ذکر ہو رہے ہیں، اور اس کتاب کے اندر ایک باب ہے برتنوں کے احکام و مسائل کے بیان میں۔ آنیہ یہ اناؤن کی جمع ہے۔ کسی بھی برتن کو عربی زبان میں اناؤن کہتے ہیں جس میں کھانے یا پینے کی اشیاء جو ہے وہ ڈال کے استعمال کی جائیں، اس کو آنیہ کہتے ہیں۔ کتاب الطہارہ میں برتنوں کا ذکر مناسبت اس کی یہ ہے، ہر بہنے والی چیز وہ کسی برتن میں رکھ کے ہی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ برتن میں رکھے بغیر اس کا استعمال کرنا ممکن نہیں ہے۔ جیسے پٹرول بہنے والا ہے، پانی بہنے والا ہے، دودھ بہنے والا ہے، تو جو بہنے والی جتنی بھی اشیاء ہیں، جب تک آپ ان کو کسی برتن میں نہیں ڈالیں گے یہ آپ کے استعمال میں نہیں آ سکتی ہیں۔ تو ہم نے وضو کرنا ہوتا ہے پانی کے ساتھ، غسل کرنا ہوتا ہے پانی کے ساتھ۔ تو اس دور کے اندر جب یہ جدید دور کے برتن نہیں ہیں، ٹینکیاں برتن بن گئیں، ٹھیک ہے، اس سے آگے ہم پھر نالیوں کے ذریعے پانی ٹوٹیوں میں لے کے آتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اس دور میں جب یہ چیزیں نہیں تھیں، پانی وضو کے لیے اور غسل کے لیے برتنوں کے اندر ہی رکھ کے استعمال کیا جاتا تھا۔ اس لیے امام صاحب یہ باب قائم کر رہے ہیں کہ جس برتن میں آپ نے وضو کرنا ہے وہ برتن ان برتنوں میں سے نہ ہو جن برتنوں کے استعمال کو شریعت نے حرام کر دیا ہے، جیسے کہ سونے کا برتن ہے، چاندی کا برتن۔ یاد رہے برتنوں کے اندر اصل اصول یہ ہے کہ برتنوں کے اندر کھانا بھی حلال ہے، برتنوں کے اندر پینا بھی حلال ہے۔ اس برتن کو استعمال کرنا منع ہوگا جس کی قرآن اور حدیث میں ممانعت کی واضح دلیل ہے۔ تو قرآن و حدیث میں جو واضح دلیل موجود ہے برتن کو استعمال کرنے کی، ممانعت کی، یعنی جو برتن استعمال کرنے منع ہیں وہ سونے کے بنے ہوئے اور چاندی کے بنے ہوئے برتن ہیں۔ جن برتنوں میں سونا اور چاندی استعمال کیا گیا ہے، سونا اور چاندی کے برتن بنے ہوئے ہیں، وہ استعمال کرنے جائز نہیں ہیں۔ البتہ آگے حدیث آئے گی اس کے اندر ہی بلوغ المرام میں کہ اگر برتن کا کوئی حصہ ٹوٹ گیا ہے تھوڑا سا ہلکا سا، تو اس کو چاندی کے ساتھ جوڑ لینا وہ حدیث سے ثابت ہے۔ مستقل چاندی کا برتن استعمال نہیں ہوگا، مستقل سونے کا برتن استعمال نہیں ہوگا۔ برتنوں کے بارے میں باب ہے، جمع کا صیغہ کیوں لائے؟ کیونکہ برتن مختلف چیزوں کے بنتے ہیں، لوہے کے بھی بنتے ہیں، تانبے کے بھی بنتے ہیں، پیتل کے بھی بنتے ہیں، پلاسٹک کے بھی بنتے ہیں، لکڑی کے بھی بنتے ہیں، اسٹیل کے بھی بنتے ہیں، اور بھی کئی چیزوں کے جو ہے وہ برتن جو ہے وہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ آج کل تو پتھر کے برتن بھی لوگ جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں۔ تو اس اعتبار سے برتنوں کے بارے میں امام صاحب نے یہ جمع کا صیغہ جو ہے وہ استعمال کیا ہے۔ یہ باب ہے برتنوں کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے برتن حلال کیے ہیں سوائے ان برتنوں کے جن برتنوں کے استعمال کی ممانعت آ گئی ہے، وہ برتن یوز نہیں کیے جائیں گے۔ وہ سونے چاندی کا برتن ہے۔ اسی طرح کسی ایسی چیز سے برتن بنانا جو چیز نجس ہے، جیسے خنزیر، یہ نجس ہے۔ اب کوئی انسان خنزیر کی کھال کا برتن بنا لے گا تو اس کے اندر بھی چیزوں کو استعمال کرنا، کھانا پینا منع اور حرام ہو جائے گا۔ امام صاحب جو اس میں پہلی حدیث لے کے آئے ہیں، عن حذیفۃ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تشربوا فی آنیۃ الذہب والفضہ، نہ تم پیو سونے کے برتنوں میں اور چاندی کے برتنوں میں، سونے اور چاندی کے برتنوں میں پانی نہ پیو، ولا تأکلوا فی صحافہا، اور ان کی رکابیوں کے اندر کھانا نہ کھاؤ، پلیٹوں میں، کولیوں میں، یہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو ان کی رکابیوں کے اندر کھانا بھی نہ کھاؤ۔ کیوں؟ وجہ
فإنها لهم فی الدنیا، بے شک یہ برتن ان کافروں کے لیے دنیا میں ہیں، وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ، اور اے مسلمانوں یہ تمہارے لیے قیامت کے دن جنت میں ہے۔ متفق علیہ، یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر جو ہے وہ موجود ہے۔ حدیث کے راوی ہیں حضرت حذیفہ بن یمان بن جابر العبسی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ اور ان کے والد دونوں مسلمان ہوئے اور غزوہ بدر میں انہوں نے شرکت کرنا چاہی، لیکن مشرکین نے ان کو غزوہ بدر میں شامل ہونے سے روک دیا، پکڑ لیا، قیدی بنا لیا، اس شرط پہ چھوڑا کہ تم دونوں اس جہاد میں شامل نہیں ہوگے۔ انہوں نے وعدہ کیا، نبی علیہ السلام کے پاس آئے، بتایا، فرمایا ٹھیک ہے تم نے وعدہ کیا، وعدہ نبھاؤ اپنا۔ غزوہ احد میں شامل ہوئے ہیں، سب سے پہلا جو غزوہ انہوں نے کیا ہے، تو غزوہ احد میں ہی ان کے والد یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہی شہید ہو گئے تھے غلط فہمی کی وجہ سے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو صاحب السر بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے رازدان تھے۔ نبی علیہ السلام نے، وہ فرماتے ہیں لقد حدثني رسول اللہ ما كان وما يكون الى قیام الساعة، نبی علیہ السلام نے جو ہو چکے ہیں، جو قیامت تک اہم واقعات رونما ہونے والے ہیں، وہ سارے مجھے بتائے تھے۔ اور غزوہ تبوک سے واپسی پر کچھ منافقین نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ غلط ارادہ کیا شہادت کا، آپ کو شہید کرنے کا۔ تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آپ کے ساتھ تھے، انہوں نے آپ کو وہاں سے جلدی سے وہاں سے لے گئے اس گھاٹی سے، تو آپ نے ان منافقین کے نام بھی ان کو بتا دیے تھے کہ یہ فلاں 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 لوگ جو ہیں یہ تھے جو مجھے شہید کرنا چاہ رہے تھے، یہ سارے منافق۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مدائن کا ذمہ دار بنایا اور وہیں رہے حتیٰ کہ وہاں پہ 63 ہجری کے اندر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے 40 راتیں بعد یہ اللہ کے پاس چلے گئے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے، امام بخاری نے بھی اس کو بیان کیا ہے اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانے سے منع کیا۔ صحاف ایک لفظ استعمال ہوا اس حدیث میں۔ صحاف عربی زبان کے اندر ایسے برتن کو کہتے ہیں جس میں 5 سے زائد لوگ یا 5 لوگ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہوں، جیسے ہمارے ہاں پنجابی میں پرات کہہ لیتے ہیں، اور اسی طرح مدارس کے اندر بڑے بڑے برتن یوز ہوتے ہیں بچوں کے کھانے کے لیے، تو اس قسم کے ٹائپ کے برتن کو صحاف کہہ لیا جاتا ہے۔ اب اس کا اطلاق عام برتنوں پر بھی ہو جاتا ہے جو اس سے چھوٹے بھی ہوں حجم کے اندر، ان کو بھی صحاف جو ہے وہ کہہ لیا جاتا ہے۔ سونے اور چاندی کے برتنوں کی ممانعت کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی کہ وجہ یہ ہے کہ یہ کافر اس کو دنیا کے اندر استعمال کرتا ہے اور مومن ان کو دنیا میں استعمال نہیں کریں گے، وہ اللہ نے مومنوں کے لیے جنت میں رکھے ہیں۔ جیسے کہ حدیث میں بھی موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا من شرب فی آنیت الفضۃ والذہب، جو سونے اور چاندی کے برتنوں میں دنیا میں پیتا ہے، قیامت کے دن وہ سونے اور چاندی کے برتنوں میں پینے سے محروم ہو جائے گا۔ وآنیت اہل الجنہ الذہب والفضہ، جنتیوں کے جو برتن ہیں نا وہ سونے اور چاندی کے ہیں۔ امام نسائی نے اس کو اپنی الکبریٰ کے اندر ذکر کیا ہے اور حافظ ابن حجر نے اس کو فتح الباری میں قوی سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا جو بھی ہے، اس سے انسان کے اندر تکبر اور گھمنڈ آتا ہے، اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ سونے اور چاندی کے برتن جو استعمال کیے جاتے ہیں، اس سے اگر انسان استعمال کرے تو یہ غریبوں کے دلوں کو توڑنے والی بات ہے کہ انسان غریبوں پہ اپنا رعب جمانا چاہتا ہے اور ان کے دلوں کو توڑنا چاہتا ہے کہ یہ تمہارے پاس نعمتیں نہیں ہیں، ہمارے پاس نعمتیں، اس لیے شریعت نے منع کر دیے۔ تو یہ دلیل ہے حدیث کہ سونے اور چاندی کے برتن نہ کھانے کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں اور نہ ہی پینے کے لیے استعمال ہو سکتے۔ اسی طرح اہل علم کے صحیح ترین قول کے مطابق سونے اور چاندی کے جو برتن ہیں وہ دیگر مقاصد کے لیے بھی استعمال نہیں ہو سکتے ہیں، کہ آپ سونے اور چاندی کے برتنوں کو جو ہے اس میں کوئی ایسی چیز رکھ لیں جو خوشبو وغیرہ ہے، خوشبو کی شیشی سونے کی بنا لیں، سرمے دانی شیشے کی جو ہے سرمے دانی وہ سونے کی بنا لیں، چاندی کی بنا لیں، تو اس طرح کی چیزیں بھی اہل علم کہتے ہیں کہ وہ منع ہے۔ اگرچہ بعض علماء نے ان کے صرف کھانے اور پینے کو ہی منع کیا ہے، کچھ باقی استعمالات کو جائز قرار دے دیا ہے، جیسے کہ شیخ
محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ وہ بھی یہی موقف رکھتے ہیں، میر صنعانی رحمہ اللہ، امام شوکانی رحمہ اللہ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ چونکہ حدیث کے اندر ممانعت جو ہے وہ کھانے اور پینے کی ہے، لہذا باقی استعمال جو ہے وہ جائز ہوگا۔ لیکن صحیح اور راجح بات یہی ہے کہ نہیں، اس سے کو کسی بھی چیز کے لیے استعمال کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ علت یہ بیان کر دی گئی ہے کہ ان کو کافر لوگ استعمال کرتے ہیں، تو مومنوں کو ان کو استعمال جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس حدیث سے جو مسائل اخذ اچھا، اس حدیث کا پس منظر بھی سن لیں۔ حضرت حذیفہ نے اس روایت کو کب بیان کیا تھا؟ اس کا پس منظر بھی صحیح بخاری میں موجود ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خادم سے، ایک دہقان سے، ایک کسان سے کہا کہ مجھے ذرا پانی دینا، تو وہ ان کے لیے چاندی کے برتن میں پانی لے آیا، انہوں نے پانی بھی انڈیل دیا اور برتن اس کی طرف پھینک دیا، اور حاضرین مجلس سے کہا کہ میں اس کو کئی بار منع کر چکا ہوں کہ مجھے اس طرح کے برتنوں میں پانی نہ دیا کر، یہ پھر مجھے اس طرح کے برتن میں پانی دے دیتا ہے، اس لیے آج میں نے سختی کے ساتھ جو ہے وہ اس سے پیش آیا ہوں۔ اس حدیث سے جہاں دیگر مسائل ثابت ہوتے ہیں، وہاں اس حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ دنیا کی نعمتوں کے اندر اگر انسان کو محرومی ہو جائے تو اس میں مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دنیا کی نعمتیں ہو سکتا ہے اللہ اہل ایمان کو اس سے محروم کر دے دنیا میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں اصل میں آخرت میں اہل ایمان کے لیے بنائی ہیں، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ اس حدیث سے آخرت کی نعمتوں اور آخرت کا بھی اس بات ہوتا ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ کسی انسان پر تہمت لگ رہی ہو یا تہمت لگنے کا خدشہ ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنے آپ سے اس تہمت کو رفع کرے، جیسے صحابی رسول نے اپنے آپ سے تہمت کو رفع کرنے کے لیے فرمایا کہ میں اس کو کئی بار منع کر چکا ہوں کہ ایسا نہ کیا کر، یہ پھر وہی کام کر دیتا ہے، اس لیے یہ برتن جو ہے وہ میں نے اس کی طرف پھینک دیا ہے۔ اس کے ساتھ جو اگلی حدیث ہے اس کا تعلق بھی اسی مسئلے کے ساتھ ہی ہے، وہ بھی ہم ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ عن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی السلام نے فرمایا، الذی یشرب فی اناء الفضہ، وہ شخص جو چاندی کے برتنوں میں پانی پیتا ہے، انما یجرجر فی بطنہ نار جہنم، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو گھٹا گھٹ جو ہے وہ ڈال رہا ہے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس روایت نے سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانے کی ایک اور قباحت بیان کر دی کہ جو انسان سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھا رہا ہے گویا کہ وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ گھٹا گھٹ بھر رہا ہے اور اپنی انتڑیوں کو جہنم کی آگ سے بھر رہا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بتاتی ہے سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانے والا، اس کی جزا اور سزا یہ ہے کہ وہ جہنم کی سلگتی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر داخل ہوگا۔ اس روایت نے بھی وہی بات بیان کی ہے کہ سونے اور چاندی کے برتن استعمال کرنے سے انسان کو گریز کرنا چاہیے۔ یہ دوسری حدیث ہم نے پڑھی ہے، حدیث نمبر 12، اس کے راوی جو ہے اس کے راویہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ام المؤمنین ہے۔ ام سلمہ ان کی کنیت ہے، ہند بنت ابی امیہ، یہ ان کی جو ہے وہ نام ہے ان کا۔ قریش کے قبیلے کے ساتھ اور مخزوم قبیلے کے ساتھ ان کا تعلق تھا، اپنی کنیت کے ساتھ مشہور تھیں، زمانہ قدیم میں ہی اسلام لے آئیں۔ ان کے خامد ابو سلمہ بھی مسلمان ہو گئے، اور ان کے خامد ابو سلمہ تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے اور چچا زاد بھائی بھی تھے، لیکن وہ جو ان کے خامد ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ غزوہ احد کے بعد اللہ کے پاس چلے گئے، اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں ان کے خامد جب فوت ہو گئے، صحابی رسول تھے وہ بھی، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کے بعد ان کی شادی جو ہے وہ ہوئی، وہ ایک لمبا قصہ ہے، آپ نے ان کو دعا بھی سکھائی تھی۔ تو یہ روایت بھی یہی بات ثابت کر رہی ہے کہ سونے اور چاندی کے برتن جو ہیں وہ حرام ہیں، اہل ایمان ان کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور عمل کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔